کریم علیہ السلام اسا تہاڈے تے او کتاب نازل فرمائی جڑی ہر چیز نو بیان کر دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے عورتاں دی عظمت نو بیان فرمایا، عورتاں دی شان نو بیان فرمایا۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی بڑی عظیم عورتاں دا ذکر فرمایا، مگر کسی بھی عورت دا اللہ نے نام نہیں لیا، او دا نام لے کے او دی شان نو بیان نہیں کیتا، مگر صرف ایک عورت جدا نام لے کے اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا۔ او عظیم عورت کون ہے؟ او عظیم عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت مریم بطول علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَان، فرمایا اے عمران دی بیٹی، اے عیسیٰ دی ماں۔ تو اللہ نے کسی بھی عورت دا نام نہیں لیا، صرف ایک عورت دا نام لے کہ اللہ نے دی عظمت نو بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دا ذکر فرمایا، انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا، انہاں دی شان نو بیان فرمایا، مگر کسی بھی اصحاب دا نام لے کے اللہ نے انہاں دا ذکر نہیں فرمایا۔ صرف ایک صحابی جنہاں دا نام لے کے اللہ نے فرمایا، اور صحابی کون نے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا فلما قضا زید، حضرت زید دا نام لے کے اللہ نے انہاں دی عظمت نو، انہاں دی شان نو قرآن مجید اندر بیان فرمایا۔ تو اسی طرح اللہ کریم نے 12 مہینے پیدا فرمائے، ہر مہینے دی عظمت نو بیان فرمایا، مگر کسی مہینے دا نام لے کے نہیں فرمایا۔ صرف ایک مہینے دا نام لے کے اللہ نے ارشاد فرمایا، او مہینہ کیڑا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، او مہینہ رمضان دا 12 مہینے دی اللہ نے عظمت نو بیان فرمایا، نام کسی دا نہیں لیا، صرف ایک مہینے دا نام لیا، او رمضان۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور نال ارشاد فرمایا انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وچ قرآن آیا۔ میں اس طرح کہہ لوا کہ رمضان تے قرآن اتنا نسبت ہے کہ قرآن وچ رمضان آیا تے رمضان وچ قرآن آیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک مہینے دا اللہ نے نام فرمایا، اور پھر او دے اختتام تے اللہ نے فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وچ قرآن آیا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے ساڑھے تے بڑا احسان فرمایا، بڑی کرم نوازی فرمائی کہ اللہ نے سنو رمضان عطا فرمایا، اور پھر رمضان وچ سنو رب نے قرآن بھی عطا فرمایا۔ اج میں انشاءاللہ تعالی آپ اباب نو عظمت قرآن اور صاحب قرآن دے متعلق چند کلمات عرض کرنے نے، کیونکہ اختتام رمضان مبارک دا اس دی بھی رات بھی گزری گئے، تو انشاءاللہ میں قرآن مجید حوالے نال ایک دو بات عرض کر کے اور صاحب قرآن دے حوالے نال ایک دو بات عرض کرنی ہے۔ اچھی جی سبحان اللہ فرماؤ تے پڑھ گے قرآن، ہاتھ اٹھا کے بولی بولا سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إلا في كتاب مبين كل صغير وكبير مستتر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب پروردگار نے فرمایا قرآن دے اندر، فرمایا خشک دے تر چیز دا ذکر قرآن دے اندر، فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ فرمایا چھوٹی بڑی چیز ذکر قرآن دی اندر ہے، فرمایا کائنات دی اندر کوئی ایسی چھوٹی بڑی چیز نہیں جنہا ذکر قرآن دی اندر نہ ہوئے۔ فرمایا کل صغیر مستتر
فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز دا ذکر قرآن دینا سترات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ فرمایا کملی والے سنیا سا قرآن تیرے تے او نازل فرمایا جڑا ہر چیز نو بیان کر دائے او حافظ آباد والے اللہ نے مکدی مکا دیتی فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ فرمایا سونے اللہ فرمایا سارا کچھ قرآن چے فرمایا سارا کچھ قرآن چے قرآن محمد سینے اللہ فرمایا سارا کچھ قرآن چیتے قرآن بولو قرآن محمد سینے ویچے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا مٹھا جنگ پیش فرمایا پڑھا جو بولو سبحان اللہ چلو نہیں بولے پھر کدے پڑھ لانگے اجرہ میں شیر پڑھن لگا نا یہ سب اجرہ میں شیر پڑھن لگا حضرت محمد علی ظہوری قصوری نے لکھا کہ میرا سارا نت یا دیوان ایک پاس ہے تے اکلا میاں محمد بخش دا کلام ایک پاس ہے میاں صاحب نے رنگ پیش فرمایا میاں سب کی فرمان دے رہے عارف گڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے نے زیرہ زبرہ بھئی زیرہ زبرہ اشدہ مدہ سب شان تیری وچ آیا اے عملوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا عملوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا اری ملت دونوں جوانوں اے ساڑا پتر بولے تے کڈا سونا لگ دے ساڑا پتر جنی وری بولے ماں انہی وری کہندی یہ صدقے جا رہا تے باپ کہندہ قربان جاما تے بہنہ کہندی ہیں گلہاری جاما میرے ویر ورگا تے بول دے کوئی نہیں پر جو دواری ہے نا وہ دل محبوب دے بولن دی اما جنے صدقے جانا سی اما مکی پہ وسد دیئے تے حضور اما حلیمہ دے ویڈ چے وسد دے اور باپ جنے قربان جانا سی اور باپ سر تے ہے کوئی نہیں تے بہن میری نبی دی ہے کوئی نہیں ان سرکار علیہ السلام دیکھا میں چترو آئے تے رو کے آسمان اور ویکھیا تے اردی کی تی یا اللہ ان میں بولے آتے صدقے تے واری تے قربان کون جائے گا تو آواز ہی مازاق دے نانا والے ایک وری بولتے صحیح سونیا ایک وری بولتے صحیح رب کھولتے صحیح اللہ نے ارشاد فرمایا وکیلی ہی یارو بین ہے اولئک هم لا يؤمنون انه لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پروردگار نے فرمایا کمنی والیاں روئی ناؤ کی ہویا جسد کے جان والی ماں کوئی نہیں قربان جان والا باپ کوئی نہیں گلہاری جان والیاں بہنہ کوئی نہیں فرمایا وکیلی فرمایا سونے آمینو تیری بولی دی قسم ایک وری بولتے سہی میں دو میں جگ قربان کر دیواں مازاق دینانا والے ایک واری بولتے صحیح لب کھولتے صحیح میں دو جگنا قربان کر دیواں میں نے محمد رب کون آکھے گا سونے میں دو جگنا قربان کر دیواں میں نے محمد رب کون آکھے گا ایڈا مٹھا بول دے تے او دے ویچ رب بول دے ہوں تسی پوچھ لو وگیاسی صاحب اتنی بڑا جملہ کہ نبی چ رب بول دے اللہ نہ کرے کسی نے جن چمڑ جان تسی محلے دے کری سب کل جا کے کی کہندے ہو کری سب آ نہیں بول دا اے دے ویچ جن بول دے سچی دسیا جے بندے چو جن بول سکدے تے رب نہیں بول سکدا
آئیے میں اور آسان کرا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام آپ سفر فرما رہے اپنی بیگم صفورہ نو لے کے ملک شام تو لے کے ملک انطاکیہ تک. سردیاں دی یخرات. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی ہے تے آپ نے فرمایا صفورہ تو اتھے بیٹھ تے او دور اگ پہ جل دی ہے تے میں اگ لے کے آنا تیرے واسطے سیکن واسطے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام جو اگ دے قریب ہوندے جا رہے آپ دی حیرت ود دی جا رہی کہ اگ ہے پر دھواں کوئی نہیں. آپ اور قریب ہوندے جا رہے تے حیرت اور ود دی جا رہی کہ اگ ہے پر سیک کوئی نہیں. آپ اور قریب ہوئے ویکھیا ایتے اگ ہی کوئی نہیں, ایتے اگ ہی کوئی نہیں, ایتے کوئی نور پہ چمکدا ہے. تو قرآن چلا نے فرمایا کہ قریب ایک درخت سی او درخت بول پیا. درخت کی بولیا؟ پڑھ کے قرآن نال دے بندر کو مشورہ کر لو جی سبحان اللہ نہیں باندھی بے شک نہ بولو, جی بن دی ہے پھر روند نہ مارو, ہاتھ چاہ کے بولو بلا سبحان اللہ. اللہ نے قرآن نے فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. درختی جو آواز ای موسیٰ حیران نہ یو میں تیرا اللہ پیا بولا جڑا رب العالمین او حافظ آباد والے ہو. درخت بھی جو رب بول سکدا ہے پھر محمد بھی جو بھی رب بول سکدا. درخت بھی جو رب بول سکدا ہے پھر محمد بھی جو بھی بول سکدا ہے نا. قرآن دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے والے اعلان نبوت فرمایا نا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑے سارے وال رب دا رسول بن کے آیا. ادھر چودھری کٹھے ہو گئے, ابو جال, ابو لاب, عتبہ, شیبہ, اخنس بن شریک, امیہ بن خلف, شداد بن عمام, ایسے سارے کٹھے ہو گئے. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے نبی بنانا سی تے ساڑھے چکے سے چودھری نبی بنانا. اگر اللہ نے نبی بنانا سی تے ساڑھے چکے سے نبی بنانا. اللہ نے عبداللہ دا یتیم ملے سے نبی بنانا واسطے ماذا اللہ. ابو جال کہندا سی کہ ولید بن مغیرہ کہندا سی کہ پورے مکے دے اندر میرے تو ود کے سمجھدار کوئی نہیں. جی اللہ نے نبی بنانا سی تے مینوں بنا دے. ابو جال کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی تے تیرے بر گئی ہیں نا, تو بھی تے ساڑھے بر گئی ہیں. انہاں جڑے والے مسیحیت مصطفیٰ دا جڑے والے دعویٰ کیتا نا اللہ فرمایا میرے یار ورگا بننا چاہتے ہو. فرمایا میرے یار ورگا بننا چاہتے ہو, میرے یار دے چڑھ دے دو ٹوٹے ہی کر دے دے. میرا یار تے ڈوبا سورج واپس موڑ لے دے. میرا یار تے پتھرہ تو کلمے پڑھا لے دے. میرا یار تے درختوں تو قریب بلا لے دے. اللہ فرمایا میں اے بھی نہیں کہندا کہ جے تسی میرے نبی ورگے ہو, جے میرے محبوب ورگے ہو تے چند توڑ کے وکھاؤ. فرمایا میں اے بھی نہیں کہندا کہ درختوں کو کول بلا کے وکھاؤ. میں اے بھی نہیں کہندا کہ پتھرہ تو کلمے پڑھا کے وکھاؤ. میں اے بھی نہیں کہندا کہ ڈوبا سورج واپس موڑ کے وکھاؤ. اللہ نے ایک چیلنج فرمایا, وہ چیلنج کیے. پھر پڑھیے قرآن, بولیے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. پروردگار نے فرمایا میرے یار ورگا بننے والے ہو. فرمایا میں بھی نہیں کہندا پتھرہ تو کلمے پڑھا کے بخاؤ. فرمایا میں بھی نہیں کہندا چن توڑ کے بخاؤ. میں بھی نہیں کہندا درختوں قریب بلا کے بخاؤ. میں بھی نہیں کہندا ڈوبا سورج واپس بول کے بخاؤ. اللہ فرمایا میرے یار ورگے بننے والے ہو. اللہ فرمایا میرا یار بول دے تے قرآن بن دائے. اللہ فرمایا میرے یار ورگے بننے والے ہو. جے میرے یار ورگے ہو میرے یار ورگا بول کئی وخا.
اللہ فرمایا میں اے بھی نہیں کہتا پتھرہ تو کلمے پڑھا کے بخاؤ، فرمایا میرے یار بول دے تی قرآن بن دے تے میرے نبی ورگے ہو تے بول کے بخاؤ ہاں تے کون بولے؟ اللہ قرآن نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اجر فأتوا بسورۃ من مثلہ یہ نا حضرت احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر کر دیا فرمان دینے کہ اجر فأتوا بسورۃ من مثلہ یہ نا اصل چ قرآن دی صورت بھی ہے تے محمد دی صورت بھی ہے، اجر فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ جی بولو سبحان اللہ تے ایک پرید دے ویلے دی گل سناواں، ایک مائی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہی اپنا 9 سال دا پتر لے کے آئے، سرکار دے سامنے بٹھا کے نا تے مائی نکر چ بیٹھ کے تے رون لگ پئی۔ نبی کریم علیہ السلام دی نگاہ پئی تے حضور نے فرمایا اما جی میں تے رون دے چپ کران آیا تو تسی میرے ویڑے ہی آ کے رون لگ پے ہو۔ اما بول کے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وے سونیا کن ترس گنے کدی پتر بول کے بخاوے، کن ترس گنے ایدے ابے دے کدی ابو بولے، ایدی بہنہ ترس گئی یعنی کدہ ساڑا ویر بولے۔ تے کہنے لگی سونیا گونگئے، سونیا بول نہیں سکدا، تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کرے وے سونیا، کچھ کرے وے سونیا۔ ایمیں لوگ گلہ مار دینے کے نبی تے ولی کل منگنا شروع کو دے۔ میاں جی اس مائی نو کعبہ انج سی جی میں دروازے چو نکلے تے سامنے کعبہ، پر مائی کعبے نہیں گئی، مائی کعبے دے محبوب کو لائیں گے، کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی جنہوں سونیا تو نہ دے میں انہوں رب بھی کو دو دے لائے، سونیا جنہوں تو نہ دے میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پتر دی ٹھوڑی دینے چے ہاتھ لگا کے ٹھوڑی اٹھائی تے نبی کریم نے اس طرح اک وچ اک پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچے دی اک وچ اک پا کے ویکھا تے حضور فرمان لگے بولدا نہیں، بولدا کیوں نہیں؟ بچہ نبی کریم علیہ ویکھی جا رہا تے حضور پیار نہ فرمان لگے چل بولیا کرنا، چل بولیا کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنا یا کیا بچہ گلہ کرنے لگ پیا، ماں دوڑ کے قریب آگے جپا مار کے کہنے لگی 9 سال بلندی رہیاں بولے آ نہیں، تیرا ابا بلندہ رہا نہیں بولے آؤ، تیرا بہنیں بلندی رہیاں تو نہیں بولے آؤ، آج نبی وری کی میں بول پہ آئے۔ بچے نے ماں دے گل جباواں پا لئی آؤ تے رو کے کہنے لگا اماں میں نے بلایا تھے بڑے آنے میں بولے آ نہیں، محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی۔ اماں میں نے بلایا تھے بڑے ہیں پر میں بولے ہو نہیں، میں نے محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی نہیں۔ تے میاں صاحب نے رنگ بڑا مٹھا جا پیش فرمایا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ککھ سوادنا اے بھئی ککھ سوادنا اے مشری اندر اے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں اے گلان نبی دیاں مٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں اے گلان نبی دیاں مٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلان نبی دیاں مٹھیاں۔ میری ملو دو نوجوانوں اج آخری رمضان مبارک دا دن اپنے رب کو لو اپنے پچھلے گناہ دی معافی بھی طلب کرے آجے، آئندہ تو نیکی دی توفیق بھی منگے آجے، اپنے رب نو راضی بھی کر لے آجے۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں اگلا رمضان مبارک نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن اپنے رب نو تو راضی کر لے گے نا۔ اللہ قرآن اچھ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرمایا جڑا اللہ دی بارگاہ چ کھلون تو ڈر گیا
اللہ فرمایا انہوں میں 2 جنتاں دے مانگا. کتنی جنتاں؟ فرمایا جڑا اللہ دی بارگاہ چ کھلون تو ڈر جائے انہوں میں 2 جنتاں دے مانگا. اے ماں بچے نو مارے تے بچہ مڑ ماں دی گودی چ جاندا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے نو پتہ ہے کہ میں ماریا بھی ماں نے تے میں چپ بھی ماں نے کروانا ہے. انسان جو رب دی بارگاہ چ جھک جاندا ہے نا تے اللہ فرماندا ہے فرشتیو آپ ایک کڈا سمجھدار ہے, انہوں پتہ ہے کہ انہیں گناہ بھی میرے کیتے نے, انہوں معافی بھی میں ہی دینی ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہے آجے میں ایدے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو رب دی بارگاہ جو کو کہتے ویک, تو رب دی بارگاہ آ کہتے ویک. گرامی قدر حضرات, اللہ نے قرآن چ فرمایا جرا اللہ دی بارگاہ کھلون تو ڈر گیا, اللہ فرمایا انہوں 2 جنتاں دے مانگا. پڑھئے پھر قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مقام ربه جنتان. اللہ فرمایا جڑا اللہ دی بارگاہ دی اندر کھلو تو ڈر گیا. اللہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ فرمایا میں انہوں 2 جنتاں دے مانگا. نوجوان حضرت عمر فاروق دا دور خلافت, آپ دے دور دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر ایک بڑا سونا جا نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھنا والا. عمر فاروق دے پیچھے 5 وقت دی نماز ادا کردا ہے. جڑے والے گلی چ گزردا ہے اس گلی دے اندر ایک عورت دا مکان ہے. وہ عورت دی نگاہ اس بچے دے چہرے تے پے گئی. وہ اتنا حسین نوجوان ہے جڑے والے نگاہ پئی عورت دی نیت بچے تے خراب ہو گئی. نوجوان اگلے دن جڑے والے او بچہ گلی چ گزریا اس عورت دی نکرانی باہر کھڑی ہے. کہن لگی نوجوانا ذرا جلدی نہ لے آ جاؤ, میرے گھر دے اندر چور آ گیا, گھر دے اندر چور آ گیا. جڑے والے نوجوان جڑے والے گھر دے اندر گیا نوکرانی نے کنڈی لگا دی تھی. عورت جڑے والے قریب ہوئی جڑے والے گناہ کرنے لگی, نوجوان ڈر گیا, بے ہوش ہو گیا. عورت ڈر گئی, اپنی نوکرانی دے نال اٹھا کے گلی دے اندر رکھ دیتا. نوجوان ساری رات گزر گئی, سارا دن بھی گزر گیا. نوجوان گلی دے اندر پیارے آؤ. نوجوان اگلے دن ہوتا والد جڑے والے گلی چو گزرے آؤ, انہیں دیکھا میرا پتر بے ہوش ہے. اپنے پتر نو اٹھا کے گھر لے کے آیا. ادھی رات والے پتر دیا کو کھل گئی تو کہن لگا پترا کی ہویا. باپ تے گل چ باوا پا کے کہن لگا یا میں گناہ کروں تو ڈر گیا ماں, میں اپنے رب دی بارگاہ چ کھلون تو ڈر گیا ماں. قیامت والے دن اپنے رب نو کی جواب دیواں گا, میں اللہ کھلو ڈر گیا ماں. نوجوانوں سنو جوان جڑے ویلے آخری ویلا آ گیا, چیخ ہماری نوجوان دی روح پرواز کر گئی. ادھر مسجد نبوی دے اندر 1 دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے. حضرت عمر فاروق فرمان لگے نمازی نہیں آ رہا. فرمان لگے نوجوان کتنے میں, عرض کی تو حضور تے فوت ہو گیا ہے. نبی حضرت عمر فاروق فرمان لگے میں نے کیوں نہیں بلایا. عرض کی تو حضور تی رات ویلے فوت ہو جائے. حضور تی رات ویلے فوت ہو گئے, دفن کر دیتا گیا, انہوں غسل کرا کے دفن کر دیتا گیا. عمر فاروق فرمان لگے میں نے قبر تے لے جاؤ. جڑے والے عمر فاروق قبر تے آئے, آپ نے رو کے آئی تھی مبارکہ پڑھی. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ فرمایا قبر والے آئے, اللہ فرمایا میرے کو ڈر جا میں تنہوں 2 جنتاں دیواں گا. قبر چو آواز آئی عمر فاروق, اللہ نے وعدے سچے کیتے نے, انہیں میں نے 2 جنتاں عطا کیتیاں. فرمایا اللہ نے اپنے وعدے سچے کیتے. فرمایا اللہ میں نے 2 جنتاں عطا کیتیاں. گرامی قدر حضرات عمر فاروق فرمان لگی اے قبر والے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. قبر والے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ تو کھلون تو ڈر دے, تو 2 جنتاں دے مانگا. تے کیا اللہ نے وعدے سچے کیتے؟
قبر چ آواز آئی عمر فاروق اللہ نے وعدے سچے کیتے اللہ میں نے 2 جنتاں عطا کیتیاں نے اللہ نے میں نے 2 جنتاں عطا کیتیاں بزرگ فرما رہے ہیں 10 منٹ بعد لگاؤ میں حاضری پیش کر دیاں 10 منٹ چلو ہن رب نے اپنے محبوب نال ویکھ پیار کس طرح دا ہے اللہ نے اپنے محبوب نال پیار بھی تے کچھ انج دا ہے نا اللہ تے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی قوم تے آ کے عرض کر دی حضور رب کو دعا کرو بارش نہیں ہو رہی تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ بارش آ جائے اللہ تے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام قوم نو لے کے باہر نکلے تے عرض کی یا اللہ بارش نہیں آ رہی میری قوم بھوک تے پیاس نال مر چلی تے یا اللہ بارش عطا کرو اللہ فرمایا موسیٰ تہاڈی دعا قبول ہے بارش آ جائے گی لیکن تہاڈی قوم دے اندر ایک نوجوان ایک 70 سال بزرگ ہے جنہوں 70 سال ہو گئے میرے گناہ کر دے جی او باہر نکل جائے تے بارش آج ہی آ جائے گی اللہ تے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمان لے کہ میری قوم اللہ فرمان دے کہ بارش آج ہی آ جائے گی لیکن تہاڈی قوم دے اندر ایک گناہگار ہے انہوں 70 سال ہو گئے گناہ کرنے کدی وہ باہر نکل جائے تے بارش آج ہی آ جائے گی ان حافظ آباد والے کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندہ ہے اس نوجوان نے جڑے والے اپنے سینے دے اندر جھاتی ماری نا انہوں 70 سال دے پاپ نظر آئے ہاتھ اٹھا کے عرض کر دے یا اللہ 70 سال ہو گئے میں نے تیرے گناہ کر دے تو یا اللہ جے اج میں کدی بار نکل گیا تے قیامت تک انہاں میرے پترانوں میں نے مارنے نے کہ توڑا پیو گناہگار سی توڑا پیو گناہگار سی عرض کیتی یا اللہ میں چھپ کے گناہ کردہ رہا تو چھپ کے معافی بھی منگ لینا عرض کیتی یا اللہ میں نے معافی عطا کر نوجوانوں جڑے والے انہیں اپنے سینے دے اندر جاتی ماری 70 سال دے پاپ نظری آئے عرض کیتی یا اللہ میں چھپ کے گناہ کردہ رہا آج چھپ کے تیرے کل معافی بھی مانگ لینا عرض کیتی یا اللہ آج میں کدے باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو میرے مارنے کہ توڑا پیو گناہگار سی عرض کیتی یا اللہ میں چھپ کے گناہ کردہ رہا چھپ کے معافی بھی مانگ لینا عرض کیتی یا اللہ میں نو معافی دے نوجوانوں اچانک بارش چھم چھم بارش آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ کوئی باہر بھی نکلیا بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ میری تیوں دی صلح ہو گئی اللہ فرمایا موسیٰ میری تیوں دی صلح ہو گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ منو بندائی بھی خواہ دے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہا ہے میں تیوں دو کسی نے نہیں بخایا آج کی میں بخا دے وہاں ساڑھی صلح ہو گئی آج میں کی میں بخا دے وہاں ساڑھی تے صلح ہو گئی تو یہ کہتا فرابدی بارکہ چاہ آکے تے بیک توڑے کل گناہ ہو جاندہ ہے تسی معافی بھی مانگ لیندے ہو پھر گناہ کر لیندے ہو شیطان تو ورگلاندہ ہے تے کہندہ پھر گناہ تے پھر معافی حجی تو کل معافی مانگی تے پھر گناہ پھر معافی مانگی تے پھر گناہ اللہ فرمایا کہ در شیطان دے آنکھ لگ کے میرا بوہ نہ چھڑ دے آجے اللہ فرمایا گناہ ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا جو تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑھی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے بس تو آ جایا کر بس تو روندہ آ جایا کر اکھچ اتھر لے کے آ جایا کر میں تنہوں معاف کر دے ماں تے رب نے اپنے محبوب دی امت نے پیار بھی کو سب تو زیادہ ہے پھر اللہ نے ازل دے دارے قلم نے فرمایا کہ تقدیرہ لکھ قلم تقدیر لکھن لگی تھی عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ حضرت آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا لکھ جڑا نیکیاں کرے گا جنت جاوے گا جڑا گناہ کرے گا دوزخی چ جاوے گا قلم لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا فرمایا لکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تو گناہگار دوزخی چ جان گے قلم نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ کے کی لکھا فرمایا لکھ حضرت نوح علیہ السلام دی امت قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی
فرمایا قانون پورا نہیں ہے، نیک جنت چ جان گے، گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا؟ فرمایا لکھ عیسیٰ علیہ السلام دی امت قانون لکھ۔ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پورا نہیں ہے، نیک جنت چ جان گے، گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا؟ فرمایا لکھ آدم علیہ السلام دی امت قانون لکھ۔ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پورا نہیں ہے، نیک جنت چ جان گے، گناہگار دوزخ چ جان گے۔ 1,24,000 نبیاں دی امت نے قانون لکھے، اللہ فرمایا قانون پورا نہیں ہے، نیک جنت چ جان گے، گناہگار دوزخ چ جان گے۔ جڑے ویلے وار یہی آخری نبی دی قلم نے عرض کی تھی یا اللہ قانون کی لکھنا ہے؟ اللہ فرمایا آخری نبی محمد دی امت قانون لکھ۔ قلم نے پوچھیا ہی نہیں، آپ لکھنے لگی۔ اللہ فرمایا نکل میں ٹھہر جاؤ، کی لکھنے لگی ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ 1,24,000 نبیاں دی امتاں دے قانون لکھے نہیں، یا اللہ قانون بدل دئی نہیں، نئے پرانا قانون لکھنے لگی آؤ۔ اللہ فرمائے نکل میں ٹھہر جائے تھے قانون بدلنا ہے۔ اللہ فرمایا قلم نے عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشن ہاں۔ فرمایا لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے۔ اللہ فرمایا بس تو میری بارگاہ چ آ جایا کر، بس تو روندہ آ جایا کر، میں تنہوں معافی عطا کرانگا۔ دعا گو ہاں رب تعالیٰ آخر رمضان مبارک دا دینے رب تعالیٰ ساڑیاں سیریاں، ساڑیاں افطاریاں، تراویاں، شب داریاں، شب گزاریاں اپنی بارگاہ در قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔